ذکر کیا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ، خصوصاً ان تاج راتوں میں، لیلۃ القدر کی تاج راتوں میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ عتیقہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پہلے 20 دن اور خصوصاً نبی کریم علیہ السلام پورا سال ہی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن بالخصوص جب یہ تاج راتیں آتی، لیلۃ القدر کی یہ تاج راتیں آتی تو نبی کریم علیہ السلام ایسا عبادت کے لیے کمر بستہ ہوتے، ایسا عبادت کے لیے کمر بستہ ہوتے کہ جس طرح یہ شاعر نے اس کو اپنے شعر کے اندر درم بند کیا ہے کہ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں جب خلقت ساری روتی ہے۔ اس عشرے کے اندر اور اس تاج راتوں کے اندر محبوب علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ وہ خصوصاً اپنی عبادت کا اہتمام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا خصوصاً اہتمام کیا جاتا تھا۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، یہ زندگی گزر جانی ہے، یہ میں جب نام کی بات میں زندگی گزر جانی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن بتا اس وجہ سے رہا ہوں کیونکہ یہ موضوع کے ساتھ ملتی بات ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر اس رات کو سو کر گزار دیں گے تو رات تو گزر جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اس رات میں عطا کیا گیا اس کو عطا کر دیا گیا، اور جس کو محروم کر دیا گیا اس کو محروم کر دیا گیا، اور جس کو محروم کر دیا گیا وہ بدبخت ہے، وہ بدقسمت آدمی ہے جس کو اس رات میں محروم کر دیا جائے گا۔ اور جس کو محروم کر دیا جائے گا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ آج کی رات جاگنے والی اور وہ سویا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عمر گزر جائے گی۔ ایک آدمی تھا، اس نے 20 سال اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، 20 سال اللہ کی عبادت کی۔ جب 20 سال گزرے تو اس نے پھر 20 سال اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کی نافرمانیاں کی، گناہ کیے، بڑی بڑی نافرمانیاں کی۔ جب 40 سال عمر ہوئی اس کی داڑھی میں کچھ سفید بال نظر آئے۔ یہ میرے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، جب داڑھیوں کے اندر سفید بال آنا شروع ہو جائیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ موت قریب ہے، یہ موت کا پیغام ہے۔ یہ فرشتہ قاصد لے کر آتا ہے، داڑھی میں سفید بالوں کا آ جانا، کمر کا جھک جانا، یہ چلتے جنازے، یہ زیادہ میتوں کا اٹھنا، یہ ان باتوں کی علامت ہے کہ قیامت قریب ہے، اور یہ ہمارے گناہوں کی بھی علامت ہے۔ اور جب سفید بال آ جاتے ہیں تو یہ موت کا پیغام ہوتا ہے۔ 40 سال اس کی عمر ہوئی، سفید بالوں کا آ جانا یہ موت کا پیغام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک قاصد رکھا ہوا تھا، ایک مہمان رکھا ہوا تھا، اس کو ماہانہ تنخواہ دیتے تھے۔ کس بات پہ؟ یہ لفظ توجہ کے ساتھ سننے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک آدمی کو ماہانہ تنخواہ دیتے تھے، کس بات پہ؟ صرف اس لفظ پہ کہ اے قاصد، اے آنے والے، تم نے روزانہ شام کے وقت میرا دروازہ کھٹکانا ہے، کھٹکا کر مجھے یہ یاد دلا دینا ہے کہ عمر موت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لفظ پہ، اس لفظ کو یاد کرنے کے لیے ایک آدمی رکھا ہوا تھا جس کو ماہانہ تنخواہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو منع کر دیا کہ اب تم نے مجھے نہیں بتانا کہ موت آنے والی ہے۔ کچھ دیر ہوئی تو اس آدمی نے پوچھ لیا کہ فاروق اعظم، خلیفہ دوم، اب کیوں نہیں بتانا کہ اب موت نہیں آئے گی آپ کو؟ اب کیوں نہیں بتانا آپ کو کہ موت آنے والی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا، یہ جو داڑھی کے اندر 2-3 سفید بال آ گئے ہیں، اب یہی نہیں چین کے ساتھ سونے دیتے، اب یہی میرے عبرت کے لیے کافی ہیں، اور یہی مجھے موت کو یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ موت آنے والی ہے۔ یہ اتنا بڑا پیغام ہے، اور خصوصاً اس رات کو جو میرے بھائی سو کر گزار دیتے ہیں اور یا پھر فلموں، ڈراموں، گانوں بازوں کے اندر گزار دیتے ہیں، یہ ان کے لیے عبرت والی بات ہے۔ اس رات کو سمجھیں، اس کی قدر کو سمجھیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
اچھا لیلۃ القدر کو ایک بڑی نکتے والی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر بہت پیاری اور نکتے والی بات کی ہے. فرمایا کہ اس رات کو کشیدہ کیوں رکھا، ظاہر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ لیلۃ القدر یہ پتہ نہیں ہے، پورے مہینے کے اندر کسی رات کسی بھی تاک رات کو ہو سکتی ہے. خصوصاً یہ آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہوتی ہیں ان راتوں میں کشیدہ ہے تاک رات. اچھا تاک رات کو کشیدہ رکھنے میں کیا راز ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی پیاری وجہ لکھتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو کشیدہ رکھنے میں راز یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو، اس کی رضا کو کشیدہ رکھا ہوا ہے کہ جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے یا نہیں، یہ بھی کشیدہ ہے. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں اس وقت ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا ہے یا نہیں، اس وجہ سے ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑ دیں اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کرنا شروع کر دیں کہ پتہ نہیں اللہ کی رضا کس میں ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوڑنا شروع کر دیں کہ پتہ نہیں اللہ کی ناراضگی کس میں ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا کہ پتہ نہیں یہ کون سی تاک راتوں میں ہے، کہ ہم جو بھی تاک رات آئے ہر تاک رات کو جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون سی رات کو تاک رات ہے، کون سی رات کو لیلۃ القدر کی رات ہے. تمام راتیں ہی جاگتے رہیں اور عبادت کرتے رہیں. اس کی یہ وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کی پاک اور عظمت والی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.